شہر بیضات سے شہر قیام تک کسٹم کی 2 عمارتوں اور ایک ہوٹل پر مشتمل اسلام قلعے کی سرحدی چوکی ہرات سے تقریباً 2 گھنٹے کی مسافت پر واقع تھی۔ افغان کسٹم سے جلد ہی فراغت ہو گئی اور ہم کسٹم ہاؤس سے باہر سڑک پر سواری کی تلاش میں آن کھڑے ہوئے۔ یہ سرحد دوسری بین الاقوامی سرحدوں سے مختلف ہے۔ افغان سرحد عبور کرتے ہی ایران نہیں آ جاتا، بلکہ دونوں ملکوں کے درمیان 10-12 میل کا ایک ویران ٹکڑا ہے جو نو مینز لینڈ ہے، یعنی کسی ملک کی ملکیت میں نہیں۔ چونکہ یہاں باقاعدہ آمد و رفت کا انتظام نہیں، اس لیے اس ویرانے کو عبور کرنے کے لیے آپ اپنی تخلیقی صلاحیت، ہمت، اپچ سبھی کا بیک وقت مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ ہم اس منی صحرا کو پاٹنے کی فکر میں تھے کہ 3 پاکستانیوں سے ملاقات ہو گئی جو سڑک پر دھرنا مارے جمائیاں لے رہے تھے اور اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ ہم بھی انہی کے برابر سامان زمین پر رکھ کر بیٹھ گئے اور سواری کی راہ تکنے لگے۔ 2 حضرات تو بندر عباس سے کویت اسمگل ہونے کی فکر میں تھے اور تیسرے جو ذرا ادھیڑ عمر کے تھے اور چہرے مہرے سے ذرا بھی اسپورٹس مین نہیں لگتے تھے، سیالکوٹ کی کسی اسپورٹس فرم کے لیے آرڈر لینے نکلے تھے۔ منزل یورپ تھی۔ دوپہر سے شام ہو گئی لیکن اس پار جانے کا کوئی بندوبست نہ ہو سکا۔ سیالکوٹ کے شیخ صاحب جو عرصہ دراز سے کاروبار کے سلسلے میں ہر سال یورپ اور افریقہ جاتے تھے، ہمیں اس دوران میں اپنے دوروں کے دلچسپ واقعات سناتے رہے۔ زیادہ تر ذکر ان کی ذاتی وجاہت اور کشش کا تھا، جو بقول ان کے صنف نازک کے لیے بے حد مہلک ثابت ہوتی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ ایک مرتبہ جب وہ سوڈان میں گھوم پھر رہے تھے، ایک سیاہ فام جنگلی خاتون ان پر فدا ہو گئیں اور اس نے انہیں اپنے جھونپڑے میں رات بسر کرنے کی دعوت دی، اور پھر وہ سرد آہ بھر کے اپنے خضاب رسیدہ بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے، پھر کیا بتاؤں کہ رات کیوں کر کٹی؟ آپ تو اپنے بچوں کی طرح ہیں۔ پھر انہوں نے بتایا کہ اطالیہ سے یونان سمندری جہاز کے ذریعے سفر کر رہے تھے کہ ایک یونانی لیڈی نے وغیرہ وغیرہ، اور پھر گاہے گاہے آنکھیں بند کر کے گنگنانا شروع کر دیتے۔ ہم ابھی شیخ صاحب کی رومانی داستانوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے کہ ہرات کی جانب سے ایران آئل کمپنی کا ایک دیو پیکر آئل ٹینکر نمودار ہوا جو ظاہر ہے ایران کی طرف ہی جا رہا تھا۔ میں نے ڈرائیور کو RCD کے واسطے سے ایران کے سرحدی قصبے یوسف آباد تک لے جانے کی درخواست کی۔ اس نے حامی بھر لی۔ ایک آدمی کے لیے تو اگلی سیٹ پر جگہ ہے اور باقی حضرات ٹینکر کی چھت پر سوار ہو جائیں۔ کرایہ 50 افغانی پیش کی۔ ہم نے شیخ صاحب کی بزرگی کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں اگلی سیٹ الاٹ کر دی اور خود ٹینکر کی آہنی سیڑھی کے ذریعے چھت پر چڑھ گئے جو خاصی بلند تھی۔ پیٹرول کی ٹینکی پر لوہے کی سلاخوں کا جال تھا جس پر بیٹھنا ممکن نہ تھا، اس لیے سامان بچھا کر لیٹ گئے اور جنگلے کو مضبوطی سے تھام لیا۔ ہوشیار باش، ڈرائیور نے انجن اسٹارٹ کرتے ہوئے خبردار کیا۔ ٹینکر آرنا بھینسے کی مانند ڈکارتا ہوا حرکت میں آیا اور ہم عازم ایران ہوئے۔ طاقتور انجن کی پھنکار کچی سڑک کے سینے سے دھول کا غبار اٹھاتی اور ہم اس کی لپیٹ میں آ کر بھوت بن جاتے۔ ٹائر تلے
ایک چھوٹا سا کنکر بھی آ جاتا تو ہم ہوا میں اچھل جاتے۔ میں چھپکلی کی مانند اوندھے منہ لیٹا سلاخوں سے چمٹا ہوا تھا۔ اپنی حالت پر ہنسی بھی آ رہی تھی اور پھر خوف بھی کہ خوامخواہ ٹینکر پر سواری کی حماقت کی۔ اگر یہ دیو لٹ جائے تو ہزاروں گیلن پیٹرول بھسم کر کے رکھ دے گا۔ چند میل کی مسافت کے بعد جب اچھل کود اور دھول پھانکنے کی عادت ہو گئی تو میں نے سر اٹھا کر علی کی جانب دیکھا۔ وہ ایک کونے میں لیٹا مزے سے سگریٹ کے کش لگا رہا تھا۔ سگریٹ؟ میرا دماغ الٹ گیا۔ علی، میں نے چیختے ہوئے کہا، سگریٹ بجھا دو۔ وہ کیوں؟ اس نے ایک اور کش لگا کر کہا اور اسی لہجے اس نے جلتا ہوا سگریٹ ہوا میں اچھال دیا۔ اس کو خطرے کا احساس ہو چکا تھا۔ علی کا رنگ بالکل زرد تھا۔ دور تاریکی میں یوسف آباد کی برقی روشنیاں ٹمٹما رہی تھیں۔ ٹینکر کسٹم ہاؤس میں داخل ہوا تو ہم سر سے پاؤں تک دھول میں اٹے پڑے تھے اور جسم کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا۔ حافظ و سعودی کے دیس میں ہمارا تعارف انتہائی گرد آمیز اور غیر شاعرانہ انداز میں ہوا۔ یوسف آباد بالکل وائلڈ ویسٹ کے ایک چھوٹے قصبے سے مشابہت رکھتا تھا۔ گرد آلود چوڑی سڑک، چند قہوہ خانے، ایک دو سرائیں اور پولیس اسٹیشن۔ شب بسری کے لیے ہم نے ایک قدیم سرائے کا انتخاب کیا جس کے وسط میں بوسیدہ تالاب تھا۔ تالاب کے کائی والے پانی کے اندر خودرو گھاس کی تہیں تھیں اور اس کے ساتھ باغ میں جنگلی بیلوں اور جھاڑیوں کی بہتات تھی۔ اس سارے گورکھ دھندے کے چاروں طرف تنگ کوٹریاں تھیں جہاں ہمارا قیام تھا۔ کھانے سے پہلے ہم نے سرائے کے مالک سے غسل خانے کے بارے میں دریافت کیا تو وہ مسکرا دیا۔ ایران میں غسل خانے نہیں، حمام ہوتے ہیں۔ سرائے کے پچھواڑے والی گلی کے کونے پر چلے جائیں۔ میں اور علی جب حمام کے بلند و بالا چوبی دروازے سے اندر داخل ہوئے تو یوں محسوس ہوا جیسے الف لیلا کے کسی طلسمی غار کا دہانہ کھل گیا ہو۔ خادم نے بڑھ کر سلام کیا اور تولیوں اور چادروں کا بنڈل ہمارے ہاتھ میں تھما دیا۔ سفید اور نیلی ٹائلوں سے مزین ہال، کمرے کے درمیان سنگ مرمر کے بنے ہوئے خوبصورت تالاب میں فوارہ ابل رہا تھا۔ تالاب کے گرد کا تمام فرش ایرانی قالینوں سے ڈھکا ہوا تھا، جہاں ایرانی دہقان کمر کے گرد چادریں باندھے بیٹھے تھے۔ بعض چائے سے دل بہلا رہے تھے اور چند خادموں سے مالش کروانے میں مصروف تھے۔ کمرے کے چاروں طرف حمام ہی حمام تھے۔ خادم نے ایک حمام کا دروازہ کھول کر مجھے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ حمام 2 حصوں پر مشتمل تھا۔ میں نے اپنے دھول سے اٹے ہوئے کپڑے طے کر کے تھڑے پر رکھ دیے اور ساتھ والے حصے میں چلا گیا جہاں گرم اور ٹھنڈے پانی کے نل لگے تھے۔ گرم پانی کی تیز دھار میرے جسم کی ساری تھکن اور گرد بہا کر لے گئی۔ لذت اور سکون کی خوشگوار لہر نے مجھ پر غنودگی طاری کر دی اور میری آنکھیں خود بخود بند ہونے لگیں۔ میں بہت دیر تک نہاتا رہا، یہاں تک کہ میری انگلیوں کے گول سرے پچک سے گئے اور میں وہاں سے اٹھ کر ساتھ والے حصے میں چلا آیا۔ یہاں میں نے ایک چادر اپنی کمر کے گرد باندھ لی اور دوسری کندھوں پر ڈال کر تھڑے پر بیٹھ گیا۔ کمرے میں بھاپ کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ سامنے دیوار پر آویزاں قد آدم آئینے کی نامالوز سطح پر میرا دھندلا دھندلا عکس ابھر رہا تھا۔ میں اس وقت
एक मोटा रोमन लग रहा था जो टोगा बांध कर रोम के किसी शाही हमाम में बैठा हुआ हो। इतने में खादिम ने दरवाज़ा खोलकर अंदर झांका और गरम चाय का एक ग्लास मुझे थमा दिया। मैं खासी देर तक वहाँ बैठा चाय और सिगरेट से लुत्फ़अंदोज़ होता रहा। हमाम ईरानी तहज़ीब का लाज़मी जुज़ है। रिहायशी मकानों में गुसल खाने तामीर करने का रिवाज नहीं। लोग घरों से तैयार होकर हमाम में आ जाते हैं और गुसल और मालिश के बाद यहीं से सीधे दफ्तर या कारोबार पर चले जाते हैं। रात को पार्टी हो तो खाने से पहले मेहमानों को आला दर्जे के हमाम में मदऊ किया जाता है। कारोबारी मामलात भी हमाम के माहौल में बेहतर तौर पर तय पा सकते हैं। इम्तिहान नज़दीक आ जाएं तो तालिबे इल्म तालाब के किनारे चादर बांधकर बड़े सुकून से मुताला कर सकते हैं। हम हमाम से बाहर निकले तो यूसुफाबाद तारीख और ख़ामोश था। दूसरी सुबह सूरज तलू होने से बहुत पहले हम मुशत के लिए रवाना हो गए। बस में सवार अक्सर मुसाफिर मुशत में हज़रत इमाम रज़ा के रोज़े की ज़ियारत करने जा रहे थे। खुरासां का ज़मीनी मंज़र बेहद उकता देने वाला है। भूरी बंजर ज़मीन, खुश्क झाड़ियाँ और चटील पहाड़ इतनी बेकायदगी से नज़र के सामने आते हैं कि आँखें दुखने लगती हैं। लेकिन सुबह और शाम सूरज की किरणें इस वीरान खित्ते में भी रंग भर देती हैं। इस सुबह भी ताहद्दे नज़र सुनहरी किरणें और खाक के अनगिनत रुपहली ज़र्रे नीलगुं आसमां की वसतों में दमक रहे थे। सहरा का हुस्न उसकी वसत और नीले आसमां के इम्तिज़ाज से होता है और इस वक्त हमारी नज़रें खूबसूरती के इस अजीम शाहकार की चमक से खीरा हो रही थीं। दोपहर तक हम जामी के शहर तूरपते जाम से गुज़रकर शहर फरमान तक पहुँच गए। अफ़गान शहरों की वीरानी और बेतरतीबी के बाद ईरानी शहरों की सफाई और ख़ूबसूरती नहायत खुशगवार तब्दीली थी।